هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر و شر ہرچه بوجود می آید و کفر و ایمان و طاعت و عصیان هرچه بنده مرتکب آمی شود همه با اراده الهی است. بھلائی اور برائی، خیر و شر، بھلائی اور برائی ہرچه بوجود می آید، جو کچھ وجود میں آتی ہے، و کفر و ایمان و طاعت و عصیان، اور کفر اور ایمان، طاعت اور نافرما برداری، ہرچہ بندہ مرتکب آمی شود، جو کچھ بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، ہمہ باراد الہی است، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے ارادے سے ہیں. اب دیکھیے آگے بتائیں گے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اس پہ راضی ہونا. ان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب کے پیچھے اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، اس کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اما حق تعالیٰ از کفر و معصیت راضی نیست. اما حق تعالیٰ رہا اللہ تعالیٰ تو از کفر و معصیت، تو کفر اور معصیت سے راضی نیست، وہ خوش نہیں ہے. وبرع عذاب مقرر فرمودہ، اور اللہ رب العزت نے اس پر عذاب مقرر فرمایا ہے. واستعاط و ایمان راضی است، اور فرما برداری اور ایمان سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. وبثواب برآ وعدہ فرمودہ، اور اللہ رب العزت نے اس پر جو ہے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. کہ نہ ارادہ چیزیں دیگر است و رضا چیزیں دیگر. اللہ رب العزت کا ارادہ فرمانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ رب العزت کا اس سے خوش ہونا یہ دوسری چیز ہے. اس کے بعد ہے وہ ہزارہ ہزار درود نامعدود نثار انبیاء است علیہم الصلوات والتسلیم، اور انبیاء علیہم الصلوات والسلام پر ہزاروں ہزار بے شمار درود. یہ سب تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے جتنے بھی نبی آئے سب پر جو ہے درود و سلام ہو. کہ اگر آہا مبعوث نمی شدن، کہ اگر وہ لوگ مبعوث نہیں ہوتے، کسے راہ ہدایت نمی دید، تو کسی کو راہ ہدایت میسر نہ ہوتی. وبعلوم حق نمی رسید، اور صحیح علوم تک رسائی نہیں ہوتی. ہم انبیاء برحق ان، تمام کے تمام انبیاء برحق ہیں. اول شاہ آدم علیہ السلام، ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان پر درود و سلام ہو. وہ افضل شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خاتم النبیین، جو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. ومعراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج. و اسراء اور ان کا مکہ سے بیت المقدس جانا. دیکھیے معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے جو آسمان کا سفر ہوا تھا اس کو معراج کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے لے کے جو بیت المقدس کا سفر ہوا تھا اس کو اسراء کہتے ہیں. تو اسراء جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، اور معراج جو ہے یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے. اسراء کا منکر یہ کافر ہو جائے گا، اور معراج کا منکر کافر نہیں ہوگا. و اسراء از مکہ بمسجد الاقصی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر. و از آجا بآسمان ہفتم، اور وہاں سے 7ویں آسمان تک. و سدرۃ المنتہی، اور سدرۃ المنتہی تک. حق حق ہے. و کتابہائے آسمانی کہ بر انبیاء نازل شدہ، اور انبیاء پر نازل شدہ تمام آسمانی کتابیں، توریت و انجیل و زبور و قرآن مجید و صحیفہ ابراہیم، چاہے وہ توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے قرآن مجید ہو،
یا وہ تمام کے تمام صحیفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے علاوہ دیگر پیغمبر پر نازل کیے گئے تھے، ہمہ حق است، یہ تمام کے تمام برحق ہیں۔ دیکھیے کتابوں کی تعداد صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی، لیکن اللہ رب العزت نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی نازل فرمائی جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام خواہ آسمانی کتابیں ہوں یا چھوٹے چھوٹے صحیح، وہ سب کے سب برحق ہیں۔ برہمہ انبیاء، تمام کے تمام انبیاء پر، برہمہ انبیاء و ہمہ کتابہائے خدا، کہہ رہے کہ تمام کے تمام انبیاء پر اور تمام کی تمام اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان بآیت آورد، ایمان لانا چاہیے، لیکن در ایمان عدد انبیاء و عدد کتابہ ملحوظ نبایت داشت، مگر ایمان لانے میں انبیاء کی متعین تعداد و کتابوں کی مقرر تعداد کا لحاظ ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہم 1,20,000 انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہم 1,20,000 کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس متعین عدد پر ایمان لانا ضروری نہیں، بس مطلقاً ایمان لانا ضروری کہ جتنی بھی اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی ہے، جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وعدد کتابہائے ملحوظ نبایت داشت، اور مقررہ تعداد میں کتابوں پر ایمان لانے کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے کہ عدد آہاں از دلیل قطعی ثابت نیست، کیونکہ ان کی معین تعداد کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ و انبیاء ہمہ معصوم ان الصغائر و کبائر، اور تمام کے تمام انبیاء صغائر اور کبائر سے معصوم ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام سے کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ یہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔